السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں کون کون سے احکامات نازل کیے ہیں۔ سورہ فرقان، اس کی آیات کی تعداد 77 ہے اور رکوع اس کے 6 ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ فرقان ہے جو پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ جن لوگوں کو توحید الہی، قرآن حکیم اور رسالت پر شک ہے، ان کے شکوک کا ازالہ اس سورت کے موضوعات ہیں۔ اس میں اللہ کے نیک بندوں کی صفات کا ذکر بھی ہے۔ توحید، رسالت، قرآن حکیم، یہ رکوع نمبر 16 اور آیت نمبر 1 سے 9 تک بیان کیا گیا ہے۔ ساری دنیا کو خبردار کرنے کے لیے اپنے مقدس بندے پر قرآن اتارنے والا رب بہت بابرکت ہے۔ ہر جگہ اس کی شاہی ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ کوئی اس کا شریک حکومت ہے۔ ہر شے کو ایک انداز سے اسی نے پیدا کیا ہے۔ ان مشرکوں کے معبود ہرگز پیدا کرنے کے اہل نہیں، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں اور نہ موت و حیات ان کے قبضہ میں ہے۔ کافر کبھی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے قرآن خود بنا لیا، کبھی کہتے ہیں کہ یہ پہلوں کے افسانے ہیں، ہرگز نہیں۔ اسے زمین و آسمان کی ہر چھپی شے جاننے والے نے اتارا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کستے ہوئے کہتے ہیں، یہ کب سے رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور اپنے کام کاج کرتا پھرتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی پہرے دار ہے، نہ اس کے پاس کوئی خزانہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی باغ ہے۔ کہتے ہیں، اے مسلمانوں، تم تو ایک جادو زدہ شخص کے پیچھے چل رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم بہک گئے ہیں، یہ کبھی سیدھی راہ پر نہ آئیں گے۔ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی نعمتیں، یہ رکوع نمبر 17 اور آیت نمبر 10 سے 20 تک بیان کیا گیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بہت برکت والا ہے، اگر وہ چاہے تو ان سے بہتر باغات اور محلات آپ کو دے سکتا ہے۔ آپ ان کافروں کی باتوں سے ازردہ خاطر نہ ہوں۔ ان ظالموں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین نہیں ہے، اس لیے ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں۔ ان کو دوزخ میں جکڑ کر پھینکا جائے گا تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اہل ایمان کو جنت ملے گی، ہمیشہ کی یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نیک بندوں سے جن کی مشرک پوجا کرتے ہیں پوچھے گا، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود گمراہ ہوئے تھے؟ وہ کہیں گے، اللہ تیری پناہ، ہماری کیا مجال، یہ لوگ دنیا کی غفلتوں میں پڑ کر تجھے بھول گئے تھے۔ ارے ظالموں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہ کرو کہ یہ کھانا کھاتے ہیں۔ جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں اپنے کام کاج کرتے تھے۔ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے کہ تم ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں۔ مشرکین کے اعتراضات کے جوابات، پارہ نمبر 19 سٹارٹ ہو چکا ہے اور رکوع نمبر پہلا، آیت نمبر 21 سے 34 تک۔ مشرکین کے مطالبوں کا جواب ہے، ایک تو یہ کہ فرشتہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی کیوں اترتا ہے، ہم پر کیوں نہیں اترتا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں ملاقات نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ اس مطالبہ کی وجہ تکبر و سرکشی ہے اور قیامت کا انکار ہے۔ عام انسانوں پر فرشتوں کے اترنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا یوم احتساب آ گیا ہے۔ جس دن بادل پھٹیں گے اور فرشتے اتریں گے، اس دن مجرمین کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ ان کے اعمال فضا میں تحلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ کافروں پر وہ دن بہت بھاری ہوگا۔ ظالم افسوس اور ندامت سے اپنا ہاتھ چبا رہے ہوں گے۔ اس دن ایک اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ کافروں کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے، ایک دم سارا کیوں نازل نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے قلبی اطمینان کے لیے اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنے اور ہر موقع کی بہترین تشریح و توضیح کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے۔ ان ظالموں کے ہر اعتراض کا ہم پورا جواب دیں گے اور ان کو آخرت میں رسوا کر کے جہنم میں جھونکیں گے۔ انبیاء سابقین کی رسالت، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 35 سے 44 تک۔ بعض نبیوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ ان کے دشمن بھی بہت تھے مگر سب ذلیل ہوئے اور نبی کامیاب ہوئے۔ اسی طرح آپ بھی کامیاب ہوں گے اور آپ کے دشمن ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ فرمایا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو وہ جھٹلائے گئے، ہم نے جھٹلانے والوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے دشمن غرق کر دیے گئے۔ عاد اور سمود اور کنویں والوں اور رسولوں کے بہت سے دشمن اپنے برے انجام کو پہنچے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دشمنوں نے لوط کی بستیاں ہی دیکھی تھی جن پر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ یہ ظالم آپ کو دیکھ کر مذاق سے کہتے ہیں، ارے اس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر ہم جمع نہ رہتے تو ہم سے ہمارے معبود چھڑوا دیتا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ سنتے اور سنتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ تو چارپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ مسئلہ توحید و رسالت پر کائناتی شواہد، یہ رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 45 سے 60 تک بیان کیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اللہ کی وحدانیت کا جو پیغام ان ظالموں کو پہنچا رہے ہیں، ساری کائنات اس پیغام کی سچائی کی شہادت دے رہی ہے۔ دیکھتے نہیں کہ تیرے رب نے سائے کس طرح پھیلا دیے، پھر آہستہ آہستہ سمیٹے اور ان پر سورج کو دلیل راہ بنا دیا۔ اگر وہ چاہتا تو ان کو ایک جگہ ٹھہرا سکتا تھا۔ اسی نے رات دن بنائے، نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلائی، پھر بارش برسا کر مردہ زمینوں کو زندگی بخشی اور انسانوں اور حیوانوں کو پانی پلانے کا انتظام کیا۔ دیکھو ہم نے کس وضاحت کے ساتھ گناہ گو اسلوبوں سے اپنی قدرتیں بیان کر دی ہیں۔ اے پیغمبر، اگر ہم دیکھتے کہ آپ سے تنہا دعوت کا کام نہیں ہو سکتا تو ہم ہر بستی میں ایک نبی بھیج سکتے تھے، مگر آپ اکیلے ہی کافی ہیں۔ آپ ان کافروں کی پرواہ نہ کریں بلکہ اس قرآن کے ہتھیار سے مسلح ہو کر برابر ان کے ساتھ جہاد کرتے رہیں۔ غور کریں کہ رب نے میٹھے اور کھارے پانی یکجا چلائے اور ان کے درمیان پردہ رکھ دیا، اور اسی نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کے ددھیال اور سسرال بنا دیے۔ خدا کی شان تو آپ نے سن لی، مگر یہ ظالم جن کی پرستش کرتے ہیں وہ انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ آپ ان کے ایمان کی فکر نہ کریں، آپ کا کام صرف خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے۔ آپ کو انکار کی کیا پرواہ؟ آپ ان سے کون سا وظیفہ لے رہے ہیں؟ آپ رب تعالیٰ پر بھروسہ کریں جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے فنا نہیں، اسی کی تسبیح میں مشغول رہیں۔ وہ سب کا خالق ہے، وہی عرش پر جلوہ آرا ہے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ جب ان سے اس رحمان کے حضور سجدہ ریز ہونے کو کہا جاتا ہے تو یہ الٹے اور متنفر ہو جاتے ہیں۔ عباد الرحمن کی صفات حمیدہ، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 61 سے 77 تک بیان کیا گیا۔ اور اللہ وہ با برکت ذات ہے جس نے آسمان میں قلعے بنائے، سورج اور روشن چاند بنایا، وہ رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لاتا ہے،
رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جاہل ان سے مخاطب ہوں تو وہ شریفوں کی طرح ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان کی راتیں قیام و سجود میں بسر ہوتی ہیں، رب تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، ایسا کرنے والا عذاب کو مستحق ہوگا۔ ایمان والے توبہ کر لیں تو ان کی برائیاں رب تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، بے ہودگی کے پاس سے شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اپنے رب کی آیات پر غور کرتے ہیں اور ان پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے، رب سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہماری بیویوں ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہی جنتی ہیں، ان کو جنت میں سلامتی کے ساتھ ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا۔ آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان ظالم مشرکوں سے کہہ دیں اگر تم ایمان نہ لاؤ تو خدا کو تمہاری کیا پرواہ ہے، تم اب عذاب ہی کا انتظار کرو۔